کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور جو ہمارے مسائل ہیں، تنازعات ہیں، وہ حل ہوں۔ لیکن میرا سوال تو یہی ہے کہ آیا کچھ تبدیلی آئی ہے 5 اگست 2019 کے بعد، یا بھارت نے اپنے رویے میں جہاں تک جموں و کشمیر کا تنازع ہے اس میں کوئی لچک دکھائی ہے؟ نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور جن لوگوں نے کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس ہو رہا ہے تاشقند ازبکستان کا جو دارالحکومت ہے، وہاں پہ 27-28 جولائی کو، اور اس کے بعد پھر SCO کی سمٹ بھی ہوگی جو کہ 17-16 ستمبر کو ہوگی، بٹ وہ سمرقند میں ہوگی، ازبکستان ہی میں۔ میں کچھ اخبارات بھارت کے پڑھ رہا تھا اور مجھے کچھ تاثر یہ ملا کہ شاید بیہائنڈ دا سینز کچھ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہو جائے تاشقند میں، اور پھر اگر یہ ملاقات کوئی مثبت انداز سے ختم ہوتی ہے تو پھر شاید دونوں وزرائے اعظم بھی مل لیں سمرقند میں جب SCO کی سمٹ ہوگی۔ ہمارے وزرائے خارجہ کی دو جو وزرائے خارجہ ہیں ان کی ملاقات تو شاید نیو یارک میں بھی ہو جاتی جب ہمارے وزیر خارجہ گئے تھے UN کی جو فوڈ سیکیورٹی کانفرنس تھی، لیکن چونکہ ان کی دادی صاحبہ کا انتقال ہو گیا تو وہ نہیں جا سکے، اور اس کے بعد پھر ہمارے ڈیلیگیشن کی جو سربراہی تھی وہ وزیر مملکت نے کی، ہنا ربانی کھر صاحبہ نے۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو کوئی بھی انگیجمنٹ کے خلاف نہیں ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور جو ہمارے مسائل ہیں، تنازعات ہیں، وہ حل ہوں۔ لیکن میرا سوال تو یہی ہے کہ آیا کچھ تبدیلی آئی ہے 5 اگست 2019 کے بعد، یا بھارت نے اپنے رویے میں جہاں تک جموں و کشمیر کا تنازع ہے اس میں کوئی لچک دکھائی ہے؟ ہم کیا ہماری توقعات ہیں اور ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ معاملہ تو کچھ الٹا ہی ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد تو بھارت کی جو ہے پوزیشن میں اور سختی آئی ہے، ان دا سینس کہ ابھی دیکھیے نا، پچھلے ہفتے انہوں نے تقریباً اعلان کیا کہ جو G20 کی کچھ میٹنگز نہ صرف جموں اور کشمیر میں ہوں گی بلکہ اب لداخ میں بھی ہوں گی۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو جموں اور کشمیر پہ پوزیشن ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اگر آپ دوبارہ انگیجمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، کہ پاکستان کی بھی تو خواہش یہی لگتی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے، کیونکہ ہمارے وزیر خارجہ نے یہاں پہ ایک تھنک ٹینک اسلام آباد میں کچھ روز پہلے ایک تقریر میں کہا تھا کہ جی کوئی حرج نہیں ہے، ری انگیجمنٹ ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ، ہمیں ٹریڈ بھی کرنا چاہیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ ایک خواہش تو یہاں ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ بجا، آپ کی خواہش کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ریاست پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ اب یہ جو ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ شاید امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ انگیجمنٹ کا جو پروسیس ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ بحال ہو، اور کل جو فون بھی آیا سیکرٹری بلنکن کا، شاید وہ بھی اسی کانٹیکس میں ہو، آئی ڈو ناٹ نو۔ اور پھر یہ بھی ایک خبر ہے کہ شاید ہمارے وزیر خارجہ اس مہینے امریکہ کا بھی دورہ کر لیں۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو پک رہی ہیں، لیکن جہاں تک پاکستان اور بھارت کی انگیجمنٹ کا پروسیس ہے اس کے بارے میں ذرا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، میں پہلے بھی یہی کہتا رہا ہوں۔ دیکھیے، مجھے یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ شاید بیہائنڈ دا سینز بیک چینل پہ کچھ ہماری انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ بیک چینل پہ انگیجمنٹ ذرا مختلف ہوتی ہے، اس میں آپ کے پاس بہت روم ہوتا ہے، آپ انفارملی بہت سی باتیں کرتے ہیں، اور اگر آپ کچھ چیزوں پہ ایگری کر جاتے ہیں تو معاملات آگے بڑھتے ہیں، لیکن اگر نہیں بڑھتے تو وہ پھر پروسیس ختم ہو جاتا ہے اور پھر بحال بھی ہو جاتا ہے۔ تو بیک چینل پہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جب تک وہ بیک چینل کوئی نتائج حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا بہت ہماری طرف سے غلطی ہوگی کہ ہم فارمل اسٹرکچر ڈائلاگ بھارت کے ساتھ شروع کریں۔
میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اس وقت تیار ہے جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے، یا وہ ایون جو مشرف صاحب کا 4 پوائنٹ فارمولہ تھا ایون اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑی بہت میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی احتیاط، اگر ہم اس کو ایک امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے ایک ٹاکنگ پوائنٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں پھر تو چلیں ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں ڈپلومیسی میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ڈپلومیسی میں سارے راستے آپ بند نہیں کرتے، وہ جس طرح کہتے ہیں یو کیپ دا ڈور اجار، دروازہ تھوڑا سا کھلا رکھتے ہیں تاکہ کچھ معاملات آگے چلتے رہیں۔ اور اگر بیک چینل پہ بھارت نے آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ فارمل ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے، ہم سب اس کی جو ہے اس کی تائید کریں گے۔ لیکن اگر ہم ڈیڈ لاک سے امپیشنٹ ہو گئے ہیں اور ہمیں جموں اور کشمیر پہ کچھ نہیں مل رہا اور اس میں بھارت رتی بھر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہا، اور ہمارا مطمع نظر یہی ہے کہ بس ہمارے جو تعلقات ہیں دوبارہ اپ گریڈ ہو جائیں، ہم اپنا ہائی کمشنر بھجوا دیں، ان کا ہائی کمشنر یہاں آ جائے، تجارت شروع ہو جائے، باقی جو بھارت کی فلمیں یہاں پہ آتی تھیں وہ لگنا شروع ہو جائیں، تو یہ سب تو پھر ٹھیک ہے اگر یہی آپ کا مطمع نظر ہے، یہی آبجیکٹو ہے۔ لیکن اگر آپ کا آبجیکٹو کچھ اور ہے کہ آپ جو ہے جموں اور کشمیر کا تنازع کو حل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بنیادی تنازع تو وہی ہے، جب وہ تنازع حل ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے باقی سب چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اگر وہ حل نہیں ہوتا تو پھر یقین رکھیے کہ مجھے بھارت کی جو ہے جو پوزیشن ہے اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی، بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ ان کی پوزیشن میں اور سختی آئی ہے، اور یہ G20 کی جو میٹنگز کی باتیں ہو رہی ہیں اسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور پھر آپ اگر دیکھیے تو بھارت کوئی دن نہیں ہوتا کہ بھارت پاکستان پہ الزام نہ لگائے۔ ابھی ایک بلاسفیمی کے حوالے سے ایک قتل ہوا بھارت میں تو انہوں نے فوراً تانے بانے میں لانا شروع کر دیے۔ پاکستان میں کراچی میں ایک ادارہ ہے جو فلاحی کام کر رہا ہے اور اس کو ملا دیا انہوں نے دہشت گردی کے ساتھ۔ تو یہ دعوت اسلامی شاید اس ادارے کا نام ہے۔ تو اب یہاں پہ اس قسم کے اگر رویے ہیں تو پھر تھوڑا سا ہمیں احتیاط ہمارے لازم ہے، اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ UN سیکیورٹی ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ سارے فیصلے کیے تھے تو ضرورت ہے کہ دوبارہ وہیں پہ جایا جائے اور وہاں پہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ایک مربوط طریقے سے ہم اگر آگے بڑھیں تو شاید کوئی نتائج نکل بھی آئیں۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے، ہمارے اکنامک پرابلمز چونکہ بہت زیادہ ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم انڈر پریشر کوئی غلطی نہ کر دیں۔ صرف اتنی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ موقع نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے جب آپ بھارت کے ساتھ انگیج ہوں اور آپ یہ توقع رکھیں کہ بھارت آپ کو کچھ فلیکسیبلٹی دکھائے گا جموں اور کشمیر کے معاملے میں، مجھے نہیں لگتا۔ لیکن اگر بیک چینل بھارت نے کچھ کمٹمنٹ دی ہے اور اگر آپ ملی ملاقات کرنی ہے تو پھر یہ ذرا بات کا خیال رکھیے گا کہ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو مت کیجیے گا اگر آپ کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے۔ اگر یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اسی طرح ہوگی جو شرم الشیخ، اوفا اور اسلام آباد میں ہم نے پچھلے سالوں میں کی ہیں تو یہ ایک اور سیٹ بیک ہوگا ہمارے لیے۔ تو پلیز تھوڑا سا پرانا ریکارڈ پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے اور پھر کوئی پوزیشن لیجئے۔ اتنی سی آج گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔